ہمارا جو جذبہ عبادت ہے وہ سرد ہے، وہ ٹھنڈا ہے، اس میں ہلچل نہیں ہے، اس میں حرارت نہیں ہے، اس کے اندر اس میں حدت نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پیدا ہو؟ تو اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا دار و مدار ہے دل کی حالت کے بدلنے پہ۔ پکڑ دھکڑ کی عبادت کروانا جو ہے ہو تو جاتی ہے، لیکن جب دل نماز میں نہیں ہے، جب دل عبادت میں نہیں ہے تو اس پر استقامت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ یہ عزم کرے کہ یار مجھے عبادت گزار بننا ہے، مجھے اپنے رب کی بندگی کرنے والا بننا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے جو فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ کہ میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو مجھے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ تو ایک مرتبہ خود کو ایسا بننے کے لیے تیار کرے۔ جب بندہ سوچ بناتا ہے تو سوچ کے بعد پھر عمل کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سوچ بنانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ یہ جو دل عبادت کی طرف نہیں آتا، اس کی وجہ ہوتی ہے دلوں پہ زنگ لگنا، اور زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دلوں پہ زنگ لگتا ہے، جب ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں تو دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ جب زنگ لگا ہوا ہے تو وہ عبادت کی طرف آتا نہیں، نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زنگ کو دھویا جائے۔ زنگ کو دھویا جاتا ہے نمبر 1 توبہ سے، نمبر 2 قرآن کی تلاوت سے، اور نمبر 3 موت کو یاد کرنے سے۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زنگ اترتا ہے، جب تلاوت کرتا ہے تو زنگ اترتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو زنگ اترتا ہے۔ تو اب دوسرا کام یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کا زنگ اتارے۔ تیسرے نمبر پہ عبادت کے فضائل پڑھے، جیسے نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، صدقہ و خیرات کے فضائل، حج کے فضائل، نفلوں کے فضائل، تلاوت کے فضائل، درود کے فضائل۔ ان ساری چیزوں پہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کتابیں مل جائیں گی، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ جب آپ مطالعہ کریں گے تو دل تھوڑا سا حرکت میں آئے گا ان کاموں کے لیے۔ تو یہ ایک اور طریقہ۔ اچھا، اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ عبادت گزاروں کے واقعات پڑھیں، جیسے نبی پاک علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین کی۔ تو واقعات پڑھنے سے بھی دل میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ تھوڑا سا تکلف کرے۔ بندہ ہر کام یوں نہیں شروع ہو جاتا کہ یکدم جذبہ پیدا ہوا اور بندہ پوری زندگی کرتا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ شروع میں تکلف کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا تکلف کرتے کرتے عادت بن جاتی ہے، عادت کے بعد لذت شروع ہو جاتی ہے۔ تو عبادت میں بھی یہی کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا تکلف کر کے عبادت کرے۔ ایک بزرگ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا کہ 20 سال میں نے نماز مشقت سے پڑھی اور 20 سال سے نماز کا مزہ لے رہا ہوں۔ یعنی کہ 20 سال اپنے آپ کو لگا کے رکھا کہ صحیح پڑھنی ہے، صحیح پڑھنی ہے، صحیح پڑھنی ہے۔ تو 20 سال میں پھر نفس اس کا عادی ہو گیا، اب اس کے بعد عبادت میں مزہ آنا شروع ہو گیا۔ تو لہذا تھوڑی سی مشقت کر کے عبادت کی راہ پہ آئیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بندے کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر انسان کو اس میں مزہ آتا ہے۔